السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی میں 3 دعاؤں کا اہتمام بنا لیجئے، یعنی ان 3 دعاؤں کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کو اگر آپ اہتمام کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ہیں اور جن دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو آدمی ان دعاؤں کو پڑھنے سے شیطان کے فتنے سے، اسی طریقے سے شیطان کے شر سے، اسی طریقے سے اچانک آنے والی پریشانی اور مصیبت سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ، کامل مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اگر پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعاؤں کو، مسنون دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اتنا اس کا اہتمام ہوگا اور جتنا اس کی پابندی ہوگی اتنا ہی اس کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، وہ دعا کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے سے آدمی تمام پریشانیوں سے اور آدمی شیطان کے وسوسوں سے، آنے والی مصیبتوں سے، آنے والی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے، صبح کے وقت میں اپنا معمول یہ بنائے کہ فجر کی نماز کے بعد، اور اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، بھول جائے، تو اس کے بعد کسی بھی وقت میں پڑھنے کا معمول بنائے۔ تو دعا کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی انسان اس دعا کے ذریعے سے مخلوق کے شر اور فتن سے، یعنی تمام مخلوقات کے شر اور فتنے سے بندہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور دوسری دعا یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کی تمام پریشانیوں سے اور تمام کے شر اور فتنے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے دعا کرتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے، تمام مخلوقات کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو پہلی دعا تو یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور تیسری دعا جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ومن القوم الفاسقین، کہ یہ بندہ اس دعا کو پڑھ کر کے ظالم لوگوں کے فتنے سے، اسی طریقے سے فاسق لوگوں کے فتنے سے اور فاسق لوگوں کی باتوں سے، اسی طریقے سے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، شر، اسی طریقے سے شیطانیت، اسی طریقے سے جس طرح کی بھی کوئی بات ان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بندے کو ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ فرشتے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی بہترین دعائیں لوگوں کو بتلائی ہے، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، یا ہمارا ان دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا۔ یقین اصل چیز ہے کہ جتنا ہم یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جتنی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اگر صبح کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، کسی مجبوری سے یا بھول جائے، تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد
یا مغرب کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل جائے، اگر آپ پڑھنا بھول گئے تو ان 3 دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اس وقت بھول گئے تو سوتے وقت، سونے سے پہلے بھی آپ کو اگر یہ دعائیں یاد آ گئیں اور آپ کو لگا کہ میں نے آج دعائیں نہیں پڑھی ہیں تو ان 3 دعاؤں کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ واپس میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور تیسری دعا ہے اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا صبح اور شام اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کا آپ فائدہ دیکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔